نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا کرتا ہوں رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے پیارے شاگرد سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، لا تحقرن من المعروف شیئا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ۔ اے ابو ذر، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگرچہ اس نیکی کا موقع بھی ملے کہ صرف اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کر لو، تو نیکی کے اس عمل کو بھی ضائع نہ کرنا، حقیر نہ سمجھنا۔ ہر نیکی ہماری شریعت مطہرہ کا حصہ ہے، بالفاظ دیگر ہر نیکی میرے پیارے پیغمبر سید والد آدم امام الانبیاء خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ ہر نیکی میرے پیغمبر کی سنت ہے، لہذا
سنت کی تحقیر کرنا، سنت کو حقیر سمجھنا میرے پیغمبر کی ذات کی تحقیر کرنے کے مترادف ہے۔ نیکی بذات خود کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے، حقیر نہیں۔ بعض نیکیاں کرنے میں، سر انجام دینے میں آسان ہوتی، ہم ان نیکیوں کو چھوٹا سمجھتے۔ نیکی کا چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا اس کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ نیت ایک آسان سے کام کو، نیکی کے چھوٹے سے کام کو پہاڑوں جیسا بنا دیتی ہے۔ وہی نیت ایک پہاڑوں جیسے مشکل اور ثقیل نیکی کے کام کو بالکل ایک رائی کے دانے کے برابر بنا دیتی ہے۔ امام المحدثین امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک عظیم قول ہے، فرماتے ہیں رب عمل یسیر تعظمہ النیہ ورب عمل عظیم تصغرہ النیہ۔ کئی ایک نیکی کے کام ایسے یسیر جو بہت زیادہ آسان ہے، ہلکے، تعظمہ النیہ، انسان کی نیت ان کو عظیم بنا دیتی ہے۔ وَرُبَّ عَمَلٍ عَظِيمٍ، کئی ایک ایسے اعمال ہیں جو بڑے ثقیل، بوجھل، وزنی، تصغرہ النیہ، انسان کی نیت ان کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔ اسی معنی سے ایک حدیث طبرانی کبیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، ایک شاگرد آیا اور آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی قسوۃ الاعراب، میرے دل کے اندر خشونت ہے، سختی، دل بڑا سخت ہے۔ اعراب دیہاتی، عرب کے دیہاتی لوگ بڑے سخت تھے۔ عرض کی اللہ کے رسول، میرے دل میں بڑی سختی، پتھر جیسا دل ہے، علاج بتائیں، علاج بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تحتقر من المعروف شیئا، معروف کو حقیر نہیں سمجھنا۔ معروف، حدیث میں معروف کہا ہے، معروف کس کو کہتے ہیں؟ ما عرف بہ الشرع، ہر وہ کام شریعت جس کی تعریف کرے، ہر وہ عمل شریعت جس کو اچھا کہے، وہ معروف ہے، اور اس معروف کو حقیر نہ سمجھو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا قیمتی فرمان ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو 40 خصلۃ اعلاہن منیحۃ العنس ما من عامل یعمل بخصلۃ منها رجاء ثوابها وتصدیق موعودها الا ادخلہ اللہ بها الجنہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں 40 خصلتیں، 40 عادتیں، 40 کام ایسے ہیں
جو بندہ ان 40 کاموں میں سے ایک کام کر لے، ایک کام کر لے 2 شرائط کے ساتھ، 2 شرائط۔ نمبر 1، رجا ثوابہا، اس کام کے ثواب کی امید اللہ رب کریم سے کرے۔ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب کائنات کا رب دے گا۔ یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہو گئی؟ اخلاص۔ اور دوسری فرمایا وتصدیق موعودہا، اس نیکی کے کام پر قرآن کریم سے یا حدیث رسول سے جو ثواب کا تذکرہ ہوا ہے اس کی تصدیق ہو کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، یہ حق ہے اور یہی ثواب ملے گا۔ ثواب لینے کی امید اللہ سے، اور جو ثواب بیان ہوا ہے وہ حق ہے۔ یہ 2 شرائط موجود ہیں۔ فرمایا ان 40 کاموں میں سے ایک کام کر گیا، ادخلہ اللہ بہل جنہ، اسی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ 40 کام کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعلیٰہن منیحۃ العنس، ان 40 کاموں میں سب سے جو بڑا ہے، سب سے جو بھاری اور بوجھل ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو بکری دے دینا کہ جب تک یہ دودھ دے رہی ہے، آپ کے گھر میں دودھ کا جانور نہیں، آپ اس کی خدمت بھی کریں، اس کا دودھ بھی پیتے رہیں، جب دودھ ختم ہو جائے گا واپس مجھے دے دینا۔ یہ نیکی ان 40 نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی۔ صحیح بخاری میں ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کو بکری دے، تغدو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ، صبح بھی اس کو ایک برتن دودھ کا بھر کے دیتی ہو، شام کو بھی دودھ کا برتن دیتی ہو بھر کے، یہ نیکی اس کے ساتھ کرے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 40 نیکیاں ایسی، لیکن حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک نیکی کا تذکرہ کیا ہے، بقیہ 39 نیکیوں کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ امام ابن بطال رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا علم تھا، آپ نے تعین نہیں فرمایا یہ امت کے ساتھ میرے پیغمبر کی خیر خواہی، تعین ہو جاتا ہم انہی نیکیوں کو لے کر بیٹھ جاتے، ایک ایک نیکی کو پکڑ لیتے، بس یہی کامیابی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے تعین نہیں فرمایا، ہم ہر چھوٹی نیکی کو یہی سوچ کر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی انہی 40 میں سے ہو سکتا ہے یہ بھی انہی 40 میں سے ہو۔ اس طرح کرتے کرتے کئی ایک نیکیاں ہو جائیں گی اور اللہ کی جنت واجب ہو جائے گی۔ اور یہ شریعت کی حکمت ہے، کئی ایک ایسے عمل جن کی بڑی بڑی جزا ہے، بڑا بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، شریعت نے ان کی تعین نہیں کی۔ مثال کے طور پر ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان و احتساب کی حالت میں، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کیا فرمایا؟ التمسوها فی العشر الاواخر، آخری 10 راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعین کر سکتے تھے، تعین سے نقصان یہ ہوتا کہ صرف ایک دن ہماری مساجد میں رونق ہوتی، تعین نہ کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ پورے کے پورے 10 دن پوری راتیں لوگ جاگ کر گزارتے ہیں، اور سال کے کسی دن میں مساجد میں وہ رونق نہیں ہوتی جو ان 10 ایام میں رونق ہوتی۔ یہ شریعت کی حکمت ہے، تعین نہیں کی۔
جمعہ کے دن کی گھڑی کی تعیین نہیں کی، لوگ ڈھونڈتے، ہو سکتا ہے وہ گھڑی مل جائے اور بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہو، اللہ کا وعدہ ہے الا آتاہ ایاہ، جو کچھ مانگ رہا ہوگا اللہ اسے عطا کرے گا۔ تعیین نہ کرنے سے شریعت میں یہ فائدہ ہے۔ کسی حدیث کے راوی حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث پڑھنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے عمل ڈھونڈنا شروع کیے، میں 15 کی تعداد تک پہنچا، چھوڑ دیا کہ اللہ کے پیغمبر نے جس کی تعیین نہیں کی میں اپنے اندازے سے اس کی تعیین کیوں کروں۔ مثال کے طور پر اسی حدیث میں حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ نے 2-3 اعمال کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں جیسے میں نے تلاش کیا رد السلام، سلام کا جواب دینا، کسی کو سلام کرنا، کسی کے سلام کا جواب دینا، یہ ایسی آسان نیکی ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ علماء اسلاف میں سے ایک عالم کے بارے میں، ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک بزرگ راستے میں بیٹھے ہوئے، راہ چلتے ہوئے انہوں نے ان کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد جو شاگرد ساتھ تھے اس کی تربیت کی، انہیں تعلیم دی، سکھلایا، کہنے لگے بیٹا میں نے اس بزرگ کو جو سلام کیا ہے، ابھی اس سلام کے لفظ سے میں نے اللہ کے پیارے رسول کی 4 حدیثوں پر عمل کر دیا ہے۔ 4 حدیثوں پر۔ ایک افشوا السلام بینکم، پیغمبر کا فرمان ہے کہ آپس میں سلام کو عام کر دو، میں نے سلام کیا، اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے لیسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے، یہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا، میں اس سے چھوٹا تھا، اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے والمار علی القاعد، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یہ بیٹھے ہوئے تھے میں گزر رہا تھا، اس کو سلام کیا، اس تیسری حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اسلم علی من عرفت وعلی من لم تعرف، جس کو جانتے ہو سلام کرو، تعارف نہیں تب بھی سلام کرو، میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا اس لیے سلام کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت لوگ تعارف کا سلام کریں گے، بغیر تعارف کے سلام نہیں کریں گے، اس سنت کو بھی میں نے اجاگر کر دیا ہے۔ آسان سی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، جنت کا وجوب ہو جاتا ہے۔ حسان ابن عطیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ میں نے ایک نیکی یہ بھی ڈھونڈی تشمیت العاطس، چھینک دینے والا جب دعا پڑھے الحمدللہ پڑھے اس کو جواب دینا، یہ ایسا عمل ہے جو جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عظیم ترین ایک وقت کے محدث امام ابو داؤد رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں سنن ابو داؤد، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کے حوالے سے سند نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، سمندری سفر تھا، بڑی کشتی میں سوار ہیں، کشتی ایک کنارے کے قریب سے گزری، کنارے پہ کھڑے ہوئے ایک شخص نے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہا۔ اب یہ شخص دور تھا، آواز سن لی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، بڑی کشتی میں سوار تھے، بڑے لوگ تھے، وہاں کشتی کے قریب ایک چھوٹی کشتی بھی گزری، چھوٹی کشتیاں بھی ہوتی ہیں، اس کشتی والے کو اشارہ کیا، اپنی طرف بلایا، فاقترا قاربا بدرہم، 1 درہم طے کر کے وہ چھوٹی کشتی کرائے پر کی، کہا کہ جلدی لے جاؤ، وہاں جانا ہے، اس شخص کے قریب جانا ہے، دوبارہ آ کر اسی کشتی میں بیٹھنا ہے۔ بیٹھ گئے اس کشتی میں، چلے گئے، وہاں قریب پہنچے، کنارے کے قریب پہنچ کر صرف یہ جملہ کہا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ کہا، کشتی لے جاؤ، دوڑاؤ، وہاں ملا دو۔ پہنچ گئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں موجود لوگوں نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے سوال کیا، امام صاحب ٹھیک ہے یہ حدیث ہے ہم بھی جانتے ہیں، لوگوں نے اس کو جواب دیا ہوگا، آپ کشتی سے اترے، اتنا بڑا اہتمام کیا اور جا کر صرف یرحمک اللہ کا جملہ کہا، واپس آ گئے، کیا وجہ ہے؟ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے وہ جملے۔ فرمانے لگے لوگوں
ہو سکتا ہے لعلہ مجاب الدعوہ، ہو سکتا ہے یہ باہر کھڑا ہوا شخص، کنارے پہ کھڑا ہوا شخص جس نے الحمدللہ پڑھا، یہ اللہ کی طرف سے مستجاب الدعوات ہو، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہ کرتا ہو، قبول کرتا ہو، کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے۔ میں نے جا کر یرحمک اللہ کہا، اس نے مجھے جواب دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اے ابو داؤد اللہ تیری رہنمائی کرے، اللہ تیرے حالات درست کر دے، ہو سکتا ہے یہ مستجاب الدعوات ہو، اللہ اس کی دعا قبول کر لے، ابو داؤد کی زندگی بن جائے گی، میری زندگی بن جائے گی۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ کشتی چلتی رہی، لمبا سفر تھا، کچھ دیر کے بعد کشتی میں موجود ان سائلین کو نیند آئی، اچانک ایک آواز سنی، قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا یا ابا داؤد لقد اشتریت الجنت بدرہم، تو نے ایک درہم کے ساتھ اللہ کی جنت کو خرید لیا ہے۔ ایک درہم، کیا قیمت ہے، کیا تکلف تھا، کیا اہتمام تھا، لیکن ہم آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں، ہماری سوچ دنیا کی طرف ہے۔ اگر ہم اسی مثال کو دنیا پر منطبق کر دیں، اگرچہ جنت کی مثال دنیا سے دی نہیں جا سکتی، دنیا میں جنت کی نظیر نہیں ہے۔ ایک منٹ کے لیے میں اتنا کہتا ہوں کہ آپ کس علاقے میں ایک شخص ایک کالونی کاٹ لے، بہت قیمتی کالونی ہو، اور اس کا اعلان یہ ہو کہ میری اس کالونی کے اندر دنیا جہان کی ساری سہولتیں موجود ہیں، ساری آسائش موجود ہیں، جس چیز کا نام سہولت ہے وہ اس کالونی کے اندر ملے گی، باہر نہیں جانا پڑے گا۔ لوگ اربوں روپے لگا کر، کروڑوں روپے لگا کر پلاٹ لے رہے ہوں دھڑا دھڑ، اور آپ کو آ کر اتنی آفر کی جائے کہ میاں آپ کی جیب میں جو کچھ ہے، 100 ہے، 2 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے، 10,000 ہے، دے دے، ایک پلاٹ کا مالک بن جا۔ ہم ابھی بھی بغیر سوچے، بغیر کسی سے مشورہ کیے ہوئے پلاٹ لے لیں گے۔ دنیا جہان کی ساری سہولتیں موجود ہیں جنت میں، رب نے کہا ہے دنیا کی ساری سہولتیں، آخرت کی ساری سہولتیں، دنیا کی کوئی مثال جنت کے ساتھ مل نہیں سکتی، اللہ نے فرما دیا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، اس جنت کو ہم نہیں لیتے۔ جن لوگوں کو یقین تھا وہ درہم بھرا، کرایہ بھرا، اور اتنا تکلف کیا، اللہ کی جنت کو خرید لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیکی کے آسان آسان کام ہیں، مسجد کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اللہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن 2 شرطیں ہوں، رجا ثوابها و تصدیق موعودها۔ مسجد سے خارج ہوتے ہوئے طریقہ پیغمبر پر پاؤں دایاں بایاں باہر رکھیں، دعا پڑھیں، اللہ رب کریم راضی ہو جاتا ہے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی پر رب کی رضا کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اور رب کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کو جب ہم حقیر نہیں سمجھیں گے، جو نیکی سامنے آئے گی کریں گے، ایک عظیم فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ کو اور میرا دل نرم ہو جائے گا، آپ کو اور میرا دل نرم ہو جائے گا، اور نرم دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، جتنا دل نرم اتنا ایمان مضبوط۔ اللہ کی اس پوری مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت کا دل نرم ہے تو ابو بکر صدیق ہیں، جن کے بارے میں نہیں کہتا، اللہ کی وحی کہتی ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کا رحیم انسان ابو بکر صدیق ہے۔ تو پھر کہو، پھر مانو، پھر دنیا مانتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد اس امت میں اگر کسی شخص کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا تھا، فرمانے لگے لوگو لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجح ایمان ابی بکر، اگر پوری مخلوق کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے دوسرے پلے میں ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھ دیا جائے، کائنات کے پورے ایمان مل کر اس ترازو کے پلے کو یہ اوپر اٹھ جائے گا، ابو بکر صدیق کے ترازو والا پلہ، ایمان والا پلہ زمین پر بیٹھ جائے گا۔ ابو بکر صدیق کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو عمر کا تذکرہ تھا، تبصرہ تھا، عمر کی چاہت بھی سنیے، عمر کی یہاں چاہت بھی سنیے، اور آگے فرمایا کرتے تھے لوگو یہ تو ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، اور عمر کی چاہت یہ ہے، عمر کا ایمان بھی کم نہیں ہے،
عمر کا ایمان بھی کم نہیں ہے، لیکن عمر کی چاہت کیا ہے؟ فرماتے لوگو لو کنت شارتن من صدر ابی بکر، اے کاش یہ عمر نہ ہوتا، یہ عمر نہ ہوتا، ابو بکر صدیق کے سینے پر اگنے والا ایک بال ہوتا کہ اس بال کو وہ نرمی، وہ خوشبو، وہ آسانی اور وہ محبت حاصل ہوتی جو ابو بکر صدیق کے دل میں ایمان کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ اللہ عمر کو عمر نہ بناتے بلکہ ابو بکر کے سینے پر ایک بال بنا کے اگا دیتے۔ یہ عمر کی چاہت ہے، اسی لیے فرمایا لوگو ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ ایک چھوٹی سی نیکی، یہ آسان سی نیکی ہے، لیکن حقیر نہ سمجھو۔ فرش والوں پر تم رحم کرو، عرش والا تمہارے اوپر مہربان ہوگا، وہ رحم کرے گا۔ اسی لیے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اور ایک مقام پہ کیا فرمایا؟ لا تحقرن صغیرۃ وکبیرۃ ان الجبال من الحصاء۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی کنکریوں سے مل کر بنے ہیں، یہی کنکریاں مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں۔ یہی ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوئی اللہ اس کو ایسے پالتا ہے کہ احد پہاڑ بنا دیتا ہے، احد پہاڑ بن جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف فرمائیں، ایک عورت آئی، روتی ہوئی آئی، 3 دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، ماں جی کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں دیکھتی صرف 3 کھجور ملتی ہیں، 3 کھجور، اور اس عورت کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں۔ عورت کو 3 کھجوریں دے دی۔ سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، عورت نے 1 کھجور ایک بچے کو دی، دوسرے بچے کو دی، بچوں نے جھٹ پھٹ سے کھا لی، ختم کر دی۔ اب تیسری کھجور اپنے منہ کے قریب لے کر جا رہی تھی، بچوں نے اس کا بھی تقاضا کر دیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ عورت نے آدھی کھجور اس بچے کے منہ میں دے دی، آدھی کھجور اس بچے کے منہ میں دے دی۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بھی تو بھوکی تھی، اسی تعجب کی کیفیت میں بیٹھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، تعجب کا اظہار کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے عائشہ سنو، تو تعجب کرتی ہے، تامراتن ادخلتها الجنہ، اس ایک کھجور نے اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اس نے اپنی بھوک پر اپنے بچوں کی بھوک کو ترجیح دیا، بچے اسی کے تھے، اس نے پرورش کرنی تھی، لیکن بچے رب کی مخلوق بھی تھے، رب کو اتنا ترس آیا کہ رب نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ رب کی مخلوق پر ترس کریں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور روایت میں اسی سوال پر یوں جواب دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ حاملات والدات مرضیات رحیمات باولادہن، یہ عورتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ حاملات یہ حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہیں، والدات اور ولادت کا دکھ اور وہ تکلیف بھی برداشت کرتی ہیں، رحیمات باولادہن اپنی اولاد کے ساتھ بڑی محبت کرتی ہیں، بڑا رحم کرتی ہیں۔ عائشہ سنو، اگر ان کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں، لولا ما تاتین الی ازواجہن وتصلین الصلوات الخمس لتدخلن الجنہ، اگر یہ خامند کی نافرمانی نہ کریں اور 5 نمازیں پڑھتی رہیں، ان کی نرم دلی کی وجہ سے رب ان پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے رب کی۔ کیوں؟ اللہ کی مخلوق پر رحم کیا ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کیا ہے۔ وہ بڑی معروف حدیث ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، ایک فاحشہ عورت اللہ کی ایک مخلوق ایک کتے پر ترس کھاتی، جو پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، کنویں کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ اس فاحشہ عورت نے یہ ایک ہی کام کیا نیکی کا جو بہت آسان اور ہلکا سا تھا، اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں غفر اللہ لہا، اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ فتح الباری اٹھائیے، امام ابن ملکن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، لوگوں جس شخص کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہو، گناہوں کی معافی چاہتا ہو، اس کے لیے یہ بہترین علاج ہے کہ اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو پانی پلائے، رب اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور فرماتے ہیں
یہ حدیث دلیل ہے. یہ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن ہے تو کتا نا، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. نیکیوں اپنا گناہوں کے انبار لگ جائیں، گناہ بے حد ہو جائیں، معافی چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی مخلوق کو پانی پلانا شروع کر دیں، انسانوں کو پانی پلائیں. اب گرمی کا سیزن ہے، گرمی کا موسم آ گیا ہے اور یہ لمبا سیزن ہے، اور بالخصوص چند دنوں کے بعد ہمارے پاس ایک بہترین مہمان آنے والا ہے، ماہ رمضان. روزے کی افطاری کروائیں، مشروبات کے ساتھ انسانوں پر رحم کریں، ان کی پیاس ختم کریں. اللہ آپ کی خطائیں ختم کرے گا، خطائیں معاف ہو جائیں گی. خطاؤں کی معافی، خطاؤں کا دھل جانا کس چیز کے ساتھ ہے؟ اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی بات، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رد السلام، تشمیت العاطس، اور تیسری چیز فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، الایمان بضعۃ و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زائد درجات ہیں. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند درجہ لا الہ الا اللہ ہے. وادناہا، اور سب سے چھوٹا ایمان کا درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، دور کر دینا، راستے کو صاف کر دینا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا ایک انسان راہ چل رہا تھا، راستے سے گزر رہا ہے، راستے پہ دیکھا قریب ایک درخت ہے اور وہ خاردار ہے، کانٹے دار درخت ہے. کانٹے دار درخت کو راستے سے ختم کیا، راستہ صاف کیا، راستے سے ہٹا دیا. حدیث کے الفاظ ہیں شاکر اللہ لہ وغفر لہ، شاکر اللہ لہ وغفر لہ. دو جملے حدیث میں غور کریں. نمبر 1، شاکر اللہ لہ، اللہ نے اپنے اس بندے کا شکریہ ادا کیا. شکریہ تو ہم کریں اللہ کا، اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے شکریہ ادا کیا. کیوں؟ اس نے اللہ کی مخلوق سے تکلیف کو دور کیا. اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ یوں محبت کی کہ اس بندے کا بھی اللہ نے شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرنے میں اللہ نے تحفہ یہ دیا غفر اللہ لہ، اللہ نے اس کی زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دیا، خطائیں معاف ہو گئی. یہ ساری چیزیں کیسے ملتی؟ نیکیوں کو جب حقیر نہ سمجھے. اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لوگو عرضت علی اجور امتی، عرضت علی اجور امتی، اللہ نے مجھے میری امت کی نیکیاں بھی دکھلائی ہیں، گناہ بھی دکھلائے ہیں، میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور نیکیوں کے اندر حتی القذاتی، میں نے ایک تنکا بھی دیکھا ہے، ایک چھوٹا سا تنکا بھی دیکھا ہے. یخرج الرجل من المسجد، آدمی نے صفائی کی نیت سے مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیا، اللہ نے میری امت کے اجر و ثواب میں اس تن کو لکھا ہوا تھا. یہی وجہ ہے امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے طلباء کو، شاگردوں کو درس دے رہے تھے، درس حدیث پڑھا رہے تھے. اچانک ایک شاگرد آگے بڑھا اور آ کر امام بخاری رحمہ اللہ کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا. داڑھی کے اندر ایک چھوٹا سا تنکا پھنسا ہوا تھا، ایک تنکا تھا. اس تنکے کو نکالا، زمین پہ پھینک دیا. جب یہ منظر امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھا، فوراً اسی تنکے کو اٹھایا اور اپنی داڑھی میں رکھ دیا، دوبارہ رکھ دیا. شاگرد نے پوچھا شیخنا، اے میرے استاد یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو آپ کی داڑھی میں برا لگ رہا تھا، میں نے نکال دیا اور زمین پہ پھینک دیا، آپ نے اٹھا کر دوبارہ رکھ دیا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیٹا میں تیری تربیت کیسے کروں گا؟ تجھے آج تک اتنا سمجھ نہیں آیا کہ جو چیز بخاری کی داڑھی میں اچھی نہیں لگتی وہ اللہ کے گھر مسجد میں بھی اچھی نہیں لگتی. آپ کو یہ نکتہ سمجھ نہیں آیا؟ میں آپ کو بتانے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے کہ یہ تنکا اٹھا کر دوبارہ اپنی داڑھی میں رکھا ہے کہ اگر یہ تنکا میری داڑھی میں اچھا نہیں لگتا تو مسجد میں بھی تمہیں اچھا نہیں لگنا چاہیے، اس کو باہر پھینکنا تھا. نیکی کا کوئی کام ملے اسے فوراً کر گزرے. ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس کو پہاڑ بنا دیتا ہے.
اللہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، لیکن ساتھ نیت ہو۔ دو شرطیں جو عرض کی، رجا ثوابہا، اس کے ثواب کی امید اللہ سے ہو، انسانیت سے نہ ہو، کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، اللہ سے رضا، اللہ کی رضا، اللہ سے ثواب لینے کی امید ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے وتصدیق موعودہا، اس کے اوپر اجر و ثواب کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے وعدہ کیا ہے، اس کی بھی تصدیق کرے۔ یہ نیت لے کر، یہ شرائط لے کر چھوٹے سے چھوٹے نیکی کے کام کو کریں گے، وہ جنت کا داخلہ بن سکتا ہے، جنت کے داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ ورنہ نیت میں اگر کھوٹ آ گیا، نیت تبدیل ہو گئی، پہاڑ جیسے گناہ بھی ہوا منصورہ ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، وقت ہو چکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، تہامہ کی پہاڑیوں جیسی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب کریم کیا کرے گا؟ ہوا منصورہ قرار، سب اڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ وہ لوگ نیکی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہوں گے، گناہ کی بڑائی کو نہیں سمجھتے ہوں گے۔ گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی بہت بڑا ہے، ہلاکت کا سبب ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو جائے، اللہ اس کی وجہ سے لقمہ جہنم بنا دیتا ہے، اور چھوٹی سی نیکی پر اللہ راضی ہو جائے، جنت کا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے، اللہ رب کریم میری اور آپ تمام ساتھیوں کی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔